السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر جواد۔ قصے اور حکایات پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھائیوں کے مسلسل اصرار اور جھوٹی قسموں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت ملتے ہی تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے دور ایک ویران علاقے کی طرف چل پڑے۔ معصوم حضرت یوسف علیہ السلام اس خطرناک منصوبے سے بے خبر ان کے ساتھ تھے۔ پتھریلے علاقے میں پہنچ کر ان کے ارادے واضح ہو گئے۔ انہوں نے بے رحمی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں دھکیل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فریاد کی، لیکن بھائیوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو آلودہ کر دیا، اور پھر تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور غمزدہ انداز میں کہنے لگے، ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ یہ لیجئے اس کی خون آلود قمیص۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انتہائی غمگین ہو گئے اور بس یہ چند الفاظ کہے کہ تمہارے نفس نے یہ بات تمہارے لیے سجا دی ہے، بس صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے فضل سے زندہ رہے۔ جلد ہی ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا اور پانی کی تلاش میں ان کا ایک آدمی کنویں کے پاس آیا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس ڈول کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے جب ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور پھر قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مال سمجھ کر انہیں مصر لے جانے کا ارادہ کیا۔ اس طرح ایک بے گھر بچے کی زندگی میں ایک نیا اور انوکھا سفر شروع ہو گیا۔ تجارتی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے عظیم اور پرہجوم بازار میں لے آیا، جہاں انہیں ایک غلام کے طور پر فروخت کرنے کا ارادہ تھا۔ ان کی غیر معمولی خوبصورتی نے ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ آخرکار مصر کے ایک بہت بڑے اور با اثر وزیر، جنہیں عزیز مصر کہا جاتا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور غلام خرید لیا۔ عزیز مصر انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کا اچھے سے خیال رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت اور نیک نوجوان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور ان کی پاکیزگی اور حسن نے سب کو متاثر کیا۔ زلیخا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ ان کی محبت میں دیوانی ہوتی گئی اور گناہ کا ارادہ باندھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جو اپنے ایمان اور پاکیزگی پر ثابت قدم تھے، اب ایک نئی اور خطرناک آزمائش کے دہانے پر کھڑے تھے۔ کیا وہ زلیخا کی سازش سے خود کو بچا پائیں گے؟ اور کیا ان کی پاکیزگی اس امتحان میں سرخرو ہوگی؟ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے مجھے دیے اجازت۔ اللہ حافظ۔